قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں 3 اطاعتوں کا ذکر دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیا یہ آیت بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ نہ فقط مفسرین شیعہ، متکلمین شیعہ کہ جنہوں نے ائمہ معصومین کی امامت پر، عصمت پر اور واجب الاطاعہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، بلکہ بہت سارے مفسرین و محققین غیر امامی نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ تحقیق کی ہے۔ صحیح، اس سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں بحث طلبگی کو اگر ہم گنجائش دیں تو یہ بحث آتی ہے کہ موضوع کو تشخیص دینا ایک الگ مشکل ہے، جی، پھر محمول کو سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے جی کہ صادقین کون ہیں اور ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ صحیح، ایک اولو الامر کون ہیں اور اطاعت کا مفہوم کیا ہے۔ صحیح، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کیسی ہوتی ہے، مفہوم رسی حبل اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور یعنی اعتصام اسے تھامنے کا مطلب کیا ہے۔ یا اسی طرح ہر ایک میں دو پہلو نکلتے ہیں، دو پہلو۔ عالم اسلام میں مسلمانوں نے اس آیت کو ظاہر پر حمل کر کے کہ چونکہ اطیعوا آیا ہے ایک، اور اولو الامر کا معنی کیا ہے کہ ہر صاحب اقتدار جی اس کی اطاعت کرو، تو چونکہ یہی اطیعوا پہلے کے 2 موضوعات کے ساتھ آیا ہے، اطیعوا اللہ جب وہاں واجب ہے، اطیعوا الرسول اسی اطاعت سے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی لب و لہجے کے ساتھ تیسری منزل پر بھی اطیعوا اولو الامر آیا ہے۔ بس صاحبان امر، صاحبان اقتدار، چاہے وہ فاسق صحیح چاہے وہ فاجر صحیح، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جی، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اولو الامر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس کے اندر معصوم بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، خائن بھی ہے، قاتل بھی ہے، کافر بھی ہے۔ آیا ان سب کی اطاعت واجب ہے جس طرح اللہ و رسول کی اطاعت ہے؟ تو یہ فیصلہ قرآن نے کہا کہ اللہ و رسول پر ڈال دو۔ صحیح، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو سب سے بڑا تنازع عالم اسلام میں اسی اولو الامر کے اوپر ہی ہے۔ جی، تو ہم نے قرآن کو سر آنکھوں پر رکھ کر یہ موضوع قرآن کا حوالہ کر دیا، فیصلہ بھی انہی سے ہی لیا۔ ہاں، قرآن مجید نے ایک فلٹریشن سسٹم اندر پیدا کیا جی، کہ اطاعت کرو اولو الامر کی، لیکن یعنی ایک اور باب دروازہ قرآن طویل مجید سلسلہ نے ہے کہ کھولا آپ کہ فلاں کی اطاعت نہ کرو، فلاں کی نہ کرو، فلاں کی نہ کرو۔ کہ ان میں سے ایک مفصل گفتگو ہے کہ اب اولو الامر میں فاسقین شامل تھے، اس دوسری آیت نے انہیں منفی کر دیا۔ صحیح، حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ جتنی بھی انسان کی منفی صفات ہیں ان سب کو، جن کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، قرآن نے شدت سے منع کیا کہ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ہو۔ جب ساری یعنی کمزوریوں والوں کی اطاعت پر قرآن نے قدغن لگا دیا تو آخر میں یطہرکم تطہیرا کے جو مصادیق ہیں معصوم ہی کی ہستی رہ جاتی ہے۔ بہت خوب۔ کیوں ان کی اطاعت ہونی چاہیے؟ اگلا مرحلہ قرآن نے ایک اور باب کھولا، کیوں کہ جن کی اطاعت پر پابندی لگی، لا تطیع لا تطیع لا تطیع، اس لیے کہ یعنی مطاع جس کی اطاعت ہو وہ محبوب خدا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو مبغوض ہوگا وہ یعنی اس کی اطاعت نہیں ہو اللہ اس کی اطاعت سکتی کا ہے۔ حکم نہیں دے سکتا۔ تو جو جن کے لیے لا تطیع آیا تھا انہی کے لیے لا یحب آیا ہے، لا یحب الخائنین، لا یحب المنافقین۔ جب لا یحب ظالمین اور یہ سارے جب نکل گئے تو اب یعنی پھر قرآن سے پوچھیں گے کہ کون یحبو ہیں، محبوب الہی کون ہیں؟ یہ ساری جتنی یحبو کی موضوعات تھے وہ سارے کے سارے آل محمد علیہ السلام کے ذات اقدس کے اوپر تطبیق کامل و کرتی اکمل مصادیق ان کے، یعنی ابرز مصادیق میں سے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی ان آیات کی روشنی میں کہ جتنے بھی منفی صفات والے تھے سب کی اطاعت کو قرآن نے منع کیا، اس لیے کہ جس کی اطاعت واجب ہے وہ محبوب خدا ہو، محبوب رسول خدا ہو۔ تو ان ساری آیات سے گویا ہمیں ایک نتیجہ مل جاتا ہے کہ اولی الامر کو پہچاننا اگر صرف قرآن سے بھی پوچھو تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہ مصادیق خود بول بول کے بتائے گا۔ یعنی
آنکھ بند کر کے صرف ایک آیت کو لے کر قرآن سے کبھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفاہیم کو متعدد جگہوں پر اسے یعنی مختلف حالات میں رکھا ہے، اور اب اطاعت ایسے لوگوں کی اطاعت کرنے والوں کا انسان کی عبادی زندگی پر کیا اثرات ہیں انشاءاللہ بعد میں ماشاءاللہ۔